اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز مسکنسیپشن کی اس سیریز میں ہم دوسری نشست پہ ہیں اور سی وی پہ ہم نے کچھ بات شروع کی تھی، لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہم سی وی رائٹنگ کی بات نہیں کر رہے۔ دس از ناٹ اے ریکمنڈیشن فار ہاؤ ٹو رائٹ اے سی وی ایکچولی، یا میں کوئی ٹیمپلیٹ آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ میں سی وی میں ایسی چیزیں جو ڈبیٹیبل ہیں، جو امپروومنٹ مانگتی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے اوپننگ لائن کی بات کی تھی، جو نارملی آبجیکٹیو لکھا جاتا ہے، سیکنگ اے ہائیلی پروفیشنل انوائرمنٹ بلا بلا بلا، میں نے اس کو کنٹیسٹ کیا تھا۔ اب آج کی نشست میں ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور سی وی کے اگلے ایلیمنٹس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ کیا بتانا چاہیے بیسکلی سی وی میں اور کیا نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں بھی امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سی وی ہے، لیٹس سے ایک مڈل مینجمنٹ پوزیشن ہے، ریجنل مینیجر، زونل مینیجر ٹائپ کی، اور اس کے لیے ایک 5 پیجز کا سی وی آ گیا ہے جس میں انہوں نے 6 کمپنیز میں کام کیا ہے، اور ہر کمپنی کی میں انہوں نے وہی چیزیں رپیٹ کی ہیں کہ میرے پاس اتنے لوگ تھے، اتنا ٹرن اوور تھا، فلاں والیوم تھا، میں نے یوں کیا، میں نے یہ اس والیوم کو بڑھا دیا، اور ہر جگہ ایک بڑی شاندار عظیم الشان داستان ہے کامیابیوں کی، اور سٹے 1.5-2 سال کا ہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی فتوحات ماشاءاللہ اتنی زیادہ تھیں، معذرت میں تھوڑا سا شاید سرکاسٹک نہیں ہو رہا ہوں، بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک اٹ اے لٹل لائٹ ایکچولی، تو پھر آپ نے کیوں چھوڑ دی 1.5 سال بعد؟ تب تو اچھا موقع تھا کہ آپ پھر بیٹھ کے اپنی کامیابی کو انجوائے کرتے۔ پھر یعنی فرض کیجئے اف آئی ایم اے مینیجر اور میں نے ایک پورٹ فولیو 100 ملین سے لیا، اور 100 ملین سے میں نے اس کو 300 ملین پہ میں 2 سال میں لے گیا فار ایگزامپل، تو دیٹ از اے ٹائم when I am sure the management should be happy and I should be happy, and from that point onwards مجھے اس کو انجوائے کرنا چاہیے اپنی، اور پورے گروپ کو انجوائے کرنا چاہیے اس سکسیس کو، اور اس سے آگے چلنا چاہیے پھر، rather than یہ کہ جی اس کے بعد پھر something happened and I left۔ دیکھیے نا، something happened is kind of you know what، یا تو وہ ایکسپیکٹیشن سے کم تھی گروتھ، یا تو آپ یہ کہیے کہ جی وہ ایکچولی تو اس کو 500 ملین ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، یا کچھ اور جو بھی ہے، لیکن وہ نارملی اس بات پہ کوئی روشنی نہیں ڈالتا، صرف یہ بتاتے جاتے ہیں زبانی بھی اور لکھنے میں بھی کہ جی بس میں نے یہاں میں نے کامیابیاں بڑی اعلیٰ قسم کی اور شاندار قسم کی حاصل کی، لیکن اٹ آل اینڈس اپ سم ہاؤ اٹ ڈزنٹ ایڈ اپ ٹو اے گریٹ کامیابی، یعنی کریئر پروگریس نہیں کر رہا، پوزیشن وہی چل رہی ہے ہر کمپنی میں، اور کامیابیاں ماشاءاللہ بہت ہیں، تو یہ انکنسسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میں اب جو بات آپ سے آج کی نشست میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ بتاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا اور یہ میں نے اچیو کیا اور میں نے ایوارڈ بھی لیا اور میں نے فلاں بھی کیا، اف اٹ از ناٹ کنسسٹنٹ ود یور گروتھ تو سم تھنگ از ناٹ ریئلی رائٹ، کہیں نہ کہیں اس سے کچھ ڈاؤٹ کریٹ ہوگا کہ کیا ہوا پھر، یعنی آپ نے گرو بھی نہیں کیا اور آپ نے چھوڑ بھی دیا، پھر وہاں سے اتنے اچھے حالات کے باوجود اور اتنے اچھے معاملات کے باوجود پھر آپ نے چھوڑ بھی دیا، تو پھر کیا ہوا؟ اس لیے ریالٹیز بیسڈ گفتگو اگر کریں تو بہتر ہے، بجائے چیزوں کو انفلیٹ کر کے بتانے کے اننیسیسریلی، جو کہ شاید نہیں ہیں اس طرح سے، تو ان کو نہیں بتانا چاہیے، بتانا ہی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیے نا، آپ اپنی کرونالوجی بتائیے کہ آپ نے کہاں کہاں کام کیا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہوتی، کہ زونل مینیجر کی کیا ذمہ داری، یعنی اگر فارماسیوٹیکل میں ہے جو میرا بھی کور فیلڈ ہے، تو لیٹ سے ہر کسی کو پتہ ہے کہ فارماسیوٹیکل میں ڈسٹرکٹ مینیجر، زونل مینیجر، سینئر سیلز مینیجر، بزنس مینیجر، نیشنل سیلز مینیجر، بزنس یونٹ مینیجر، ان کی کیا ذمہ داری ہیں، اور یہ کسی کمپنی میں کوئی خاص ویریشن نہیں ہے ان کے درمیان، سب میں مورلیس ایک ہی پورٹ فولیو ہے سب کے پاس، یعنی ذمہ داریاں ایک ہی ہیں، پروڈکٹس ویری کرتی ہیں، نمبرز ویری کرتے ہیں، نمبر آف پیپل ویری کرتے ہیں، ذمہ داری تو ایک ہی۔ تو اس لیے اس پہ اگر یہ کہا جائے کہ میں کچھ بہت انوویٹو گفتگو کر لوں گا
تو وہ نہیں ہو سکتی. تو کوئی فائدہ نہیں ہے 5 پیجز بنانے کا اس بارے میں. آپ اتنے پیجز بنائیے، وہ اگر 1.5 پیج بنتا ہے تو وہ بہت کافی ہے. لیکن آپ کا جو سنیپ شاٹ ہے کریئر کا، صرف ایک بات پہ آج میں فوکس کر رہا ہوں کہ آپ کے کریئر کا سنیپ شاٹ اس سے نظر آ جانا چاہیے، جو کہ نہیں نظر آتا، 5 پیجز میں بھی نہیں نظر آتا. اور سنیپ شاٹ سے میری مراد یہ ہے کہ دیکھیے، سمجھ تو آ جاتی ہے پڑھنے والے کو کہ ہو کیا رہا ہے، کہ اگر آپ گرو کر رہے ہیں تو بھی نظر آ جاتا ہے، اگر آپ گرو نہیں کر رہے ہیں تو بھی نظر آ جاتا ہے. تو جو بھی صورتحال ہے وہ نظر آ جانی چاہیے اس سے. اب یہ آپ کی مہارت ہے کہ آپ اپنے کریئر کا سنیپ شاٹ کس طرح بناتے ہیں کہ وہ بظاہر دیکھنے میں اگر کچھ آپ کے معاملات ایسے بھی ہیں جو آپ کے حق میں نہیں جاتے اچھی طرح سے، تو کم از کم اس سے امیڈیٹلی نظر نہ آئیں، ورنہ آپ کو انٹرویو کی کال نہیں آئے گی. تو کم از کم آپ انٹرویو تک پہنچیں، کچھ گفتگو شروع ہو تو پھر شاید آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کچھ بتا بھی سکیں، اس کے اوپر اپنی پوزیشن کلیئر کر سکیں. کوئی اعتراض ہو تو پھر آپ ان پرسن اس کا جواب تو دے سکتے ہیں نا، آپ کا سی وی تو جواب نہیں دے سکتا. تو یہ معاملہ جو ہے نا، بہت سی فلر کے طور پہ انفارمیشن ڈالنا کہ جی میرے پاس اتنے لوگ تھے، میرے پاس یہ ٹیریٹری تھی، جیوگرافی تھی، یہ میں اسپیشلٹی کورز کرتا تھا، ہر پوزیشن پہ یعنی لکھا جا رہا ہے، یہ میرے پاس جناب اتنا ٹرن اوور تھا والیوم میں میرے پاس، اور یہاں سے میں نے پک کیا، اور 1 سال بعد اور 2 سال بعد میں نے اس کو میں یہاں سے یہاں لے گیا. اور اس کے بعد پھر ایک دم سے خاموشی ہوتی ہے اور چینج ہو جاتی ہے پھر، وچ از انکنسسٹنٹ. میں نے یہ کچھ لوگوں سے یہ سوال کیا جنہوں نے اسی طرح کی بات لکھی تھی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا دیکھیے برا نہ مانیے کہ میں ایک آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹرن اوور یہاں سے لیا اور اس کو ماشاءاللہ آپ نے یہاں پہنچا دیا، تو بائی اینی اسٹینڈرڈ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وائی ڈڈ یو لیو دین؟ یا وائی ڈڈ دی کمپنی لیٹ یو گو؟ ایکچولی ان کو تو پوری کوشش کرنی چاہیے تھی نا کہ آپ کو روک لیتے. اور پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی بڑی لوکریٹو آفر آ گئی کہ یار آپ نے بڑا زبردست کام کیا ایز اے مڈل مینیجر، ہم آپ کو نیشنل سیلز مینیجر کے طور پہ آفر کر رہے ہیں. پھر اگر آپ جاتے تو یس اٹ وڈ میک گریٹ سینس ایکچولی کہ آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے آپ کو اگلی پوزیشن آفر ہو گئی، اسٹیپ اپ ہو گئے آپ. بالکل کوئی اس کے اوپر کوئی قطعاً کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اس کے اوپر. لیکن اگر آپ سملر پوزیشن پہ گئے اور سملر کمپنی میں گئے، چلے کم از کم یہی ہو کہ جی آپ ایک ریلیٹیولی اسمالر کمپنی سے آپ کو ایک بڑی کمپنی نے پک کر لیا اور انہوں نے آپ کو بینیفٹس کمپنسیشن اور بہت کچھ بہت بہتر کر دیا انہوں نے، اور بھی بہت اپرچونیٹیز آپ کے سامنے کھل گئیں. یہ بھی نہیں ہوا، یعنی آپ ایک بی ٹائپ کمپنی سے بی ٹائپ کمپنی میں چلے گئے یا سی ٹائپ کمپنی سے سی ٹائپ کمپنی میں ہی چلے گئے. تو پھر کیا کیسے ہوا پھر یہ؟ یا تو وہ انفارمیشن انفارچونیٹلی ٹھیک نہیں ہے کہ جو آپ نے کہا کہ میں اس کو اتنا میں نے اس کے اوپر اچیومنٹ کر لی، یا کوئی اور بات ہے بیچ میں پھر، یا اس اچیومنٹ میں اگر وہ تھی تو اس اچیومنٹ میں کوئی ایشو تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ اچیومنٹس ہیں جو واقعی ٹرو اچیومنٹس ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو بنائی جاتی ہیں، اور وہ بنائی جو جاتی ہیں وہ بس پراپ اپ کی جاتی ہیں تھوڑے دنوں کے لیے، اور اس کے بعد وہ گرنے لگ جاتی ہیں. وہ سچویشن ٹرن اراؤنڈ جو ہوتا ہے نا یوں کر کے کہ اچانک لگتا ہے کہ ہو میں نے بڑا کمال کر دیا ہے، لیکن وہ پتہ جس نے کمال کیا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبل نہیں ہے، یہ اگلے مہینے سے گرنا شروع ہو جائے گا، اس لیے وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں. تو کیا ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیے، میں اس بات کا سم اپ یہ ہے کہ اپنی اچیومنٹس، اپنے کریئر کے جو سنیپ شاٹ آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو بنیادی طور پہ 2 باتیں بتاتا ہے دیکھنے والے کو. یہ بالکل اس کی سمری ہے. 1 کہ آپ کی کرونالوجی کیا ہے، آپ کے کریئر کی پروگریشن کیا ہے، کرونالوجی کیا ہے، کب شروع کیا، پھر کہاں، پھر ایک تو یہ ہے کرونالوجی ہے، دوسری پروگریشن ہے کہ کس پوزیشن سے شروع کیا، پھر کہاں گئے. ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزیں آپ کا کریئر کا سنیپ شاٹ اصل میں شو کرتا ہے. ہاں، اگر آپ کی کوئی ایکسٹراڈنری اچیومنٹس ہیں ان کو سپریٹلی ضرور بتانا چاہیے، اور وہ ضروری نہیں کہ آپ اس جاب کے انڈر بتائیں یا اس ٹینیور کے انڈر بتائیں. وہ آپ یعنی اگر سمپل لکھتے جاتے ہیں یہ پیریڈ یہاں، یہ پیریڈ یہاں، یہ پوزیشن، یہ پیریڈ یہاں، تو اس سے پروگریشن اور کرونالوجی پتہ چل جاتی ہے. ہاں، اچیومنٹ جہاں آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سپریٹلی لکھیے کہ جی میری جو اسپیشل اچیومنٹس ہیں وہ یہ ہیں، وہ جہاں بھی ہیں
وہ ایک ہیڈ کے طور پہ الگ سے لکھ دیجئے تاکہ آپ کا کریئر کی کرونالوجی، پروگریشن اور آپ کی اچیومنٹس کلیئرلی دیکھنے والے کی سمجھ میں آ جائیں اور پھر اس سے آگے بات کو چلائیں. تو یہ آپ کے حق میں زیادہ فیوریبل ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ دے گا فار گیٹنگ سلیکٹڈ فار این انٹرویو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے ہاں ہر چیز کہیں بھی آئیڈیل نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم بہتر سے بہتر اپنے لیول پہ تو ہم کر لیں. دوسروں پہ تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے نا. ہائرنگ مینیجر کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ کیسے پڑھے گا، کیا سوچے گا، نہیں سوچے گا، لیکن اپنا اینڈ تو ہم بہتر کر سکتے ہیں نا. تو یہ ساری گفتگو اسی لیے ہے کہ ہم جو کچھ خود کر سکتے ہیں اس کو بہتر سے بہتر کر لیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.